اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزانہ کی طرح آج بھی ہم آپ کی خدمت میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ محترم ناظرین، آج کا وظیفہ ماہ شعبان کی 10 تاریخ کے حوالے سے ہے۔ ماہ شعبان کا پورا مہینہ چونکہ برکتوں اور رحمتوں والا ہے، اس مہینے میں جس قدر ہو سکے اپنے لیے رحمتیں اور برکتیں سمیٹیں۔ اگر آپ تنگ دستی کا شکار ہیں، اگر آپ کسی ذہنی بیماری کا شکار ہیں، اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان وظائف کی مدد سے آپ اپنے لیے آسانیاں ڈھونڈ سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، آج کا وظیفہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم اعظم صفاتی نام یا وہاب کا وظیفہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی کے مطابق یا وہاب اس کا ایسا اسم صفت ہے جس کو جتنا زیادہ پڑھا جائے اتنی زیادہ رحمتیں اور برکتیں سمیٹی جا سکتی ہیں۔ یا وہاب کا معنی ہے اے بہت زیادہ دینے والے۔ یہ لفظ ہبہ سے بنا ہے جس کا مطلب ہے بغیر معاوضہ کے عطا کرنا، یعنی ایسی عطا جس میں کوئی غرض نہ ہو، جسے جو چاہا عطا فرما دیا، بغیر عوض کے دوسروں پر سب کچھ نچھاور کر دینا۔ اس طرح بے سوال عطا کرنے والے کو بھی یا وہاب ہی کہتے ہیں۔ در حقیقت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ صفاتی نام ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کو اس انداز سے نوازتے ہیں کہ کوئی بھی اس صفت میں اللہ کے شان کے برابر نہیں ہے، کوئی بھی ان کا ثانی نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو بغیر مانگے یا بغیر کسی غرض کے عطا کرتی ہے۔ اس لیے جو شخص اللہ تعالیٰ کو اس صفت سے پکارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنی عطا کے خزانے کھول دیتا ہے، وہ جو چیز مانگے مل جاتی ہے۔ خاص کر اس کا تعلق رزق کی فراہی کے ساتھ بہت زیادہ ہے، چونکہ یہ اسم جمالی ہے اور اس کے اعداد 4 ہیں، لہذا اس کو مانگنے سے بہت زیادہ رحمتیں اور برکتیں سمیٹی جا سکتی ہیں۔ جو شخص غربت اور تنگی رزق سے دوچار ہو، یعنی خرچ زیادہ ہو اور آمدن کم ہو، اسے چاہیے کہ اس اسم کو روزانہ 1111 مرتبہ صبح اور 1111 مرتبہ شام کو پڑھے، یعنی صبح کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے اور مغرب کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے کے بعد۔ محترم ناظرین، اس کے علاوہ کشادگی رزق کے لیے بھی یہ جو اسم اعظم ہے یہ بہت کارآمد ہے۔ ایسا مقروض جس کے پاس ادائیگی قرض کے لیے رقم نہ ہو اور لینے والے بہت تنگ کرتے ہوں، تو اسے چاہیے کہ بعد از نماز جمعہ چند افراد اکٹھے کرے۔ اگر گھر والے ہوں تو بہت زیادہ مناسب ہے، لیکن اگر گھر کے بندے نہیں ہیں تو 2-4 دوست وغیرہ دوست و احباب کے ساتھ بیٹھ جائے، جمعے کی نماز کے بعد اپنی کسی بیٹھک میں بلا لے یا کہیں پر کوئی جگہ مختص کر لے اور 11 جمعوں تک یہ والا اسم مبارک پڑھے، یا وہاب یا رزاق، یہ والا اسم مبارک 11 جمعوں تک پڑھے 1100 مرتبہ، یعنی کہ ایک جمعے کو 1100 مرتبہ پڑھا، دوسرے جمعے کو 1100 مرتبہ پڑھا، تیسرے جمعے کو 1100 مرتبہ پڑھا۔ اگر خود پڑھ سکتے ہیں تو ٹھیک، نہیں پڑھ سکتا تو ساتھ 2-4 دوست اکٹھے کر لیں اور جمعہ کی نماز کے فوراً بعد اس کو کسی خاص متعین جگہ پر پڑھ لے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کے قرض میں جو ہے وہ خاتمہ ہو جائے گا، کوئی نہ کوئی راستہ نکل آ جائے گا۔ محترم ناظرین، یہ والا اسم مبارک یعنی یا وہاب، یہ والا اسم مبارک ملازمت حصول کے لیے اور روزگار کے حصول کے لیے بھی بہت کرامت ہے۔ بعد از نماز عشاء اول آخر درود شریف اور 11 بار درمیان میں یا وہاب پڑھتا رہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس عمل سے کچھ دن تک یہ عمل کرنے سے اس کو بہترین روزگار اور مناسب روزگار اس کو مل جائے گا۔ یعنی عشاء کی نماز کے بعد کیا کرے، درود شریف پڑھے اور درود شریف پڑھنے کے بعد یا وہاب پڑھ لے، یا ساتھ یا وہاب یا رزاق، یہ 1414 مرتبہ پڑھا اور اس کے بعد دوبارہ 11 مرتبہ درود شریف پڑھا۔ اس طرح اگر وہ پڑھے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کو بہترین روزگار مل جائے گا۔ ناظرین گرامی، یہ والا وظیفہ در حقیقت خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آیت کریمہ میں یا وہاب حب لی من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، یہ آیت کریمہ ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں طریقہ بتا رہے ہیں کہ مجھ سے میرے بندوں کو
کیسے مانگنا چاہیے۔ لہٰذا ہمیں اگر رزق میں تنگی ہے، اگر ہماری نوکری نہیں ہے یا نوکری تو ہے لیکن جو ہے خرچ زیادہ ہے اور جو ہے آمدن کم ہے، تو ان تمام مسائل کے لیے یہ والا اس میں اعظم یعنی وظیفہ بہت کارآمد ہے۔ محترم ناظرین، جتنا زیادہ ہو سکے اس میں اعظم کا ورد کرتے رہیں، انشاءاللہ ہمارے اس عمل کی وجہ سے ہمارے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ حاضر ہوں گے کل ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔